الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ کئی دنوں سے لعنت کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں. انہی لعنت کے اسباب کو آج بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کسی کے درمیان تفریق پیدا کرے. دو شخصوں کے درمیان محبت الفت کا معاملہ چل رہا ہو اور کوئی تھرڈ پرسن اس طرح کا آ کر فتنہ پیدا کرے کہ ان دونوں کی محبت عداوت میں تبدیل ہو جائے اور ایک دوسرے کے کانوں میں ایک دوسرے کی جانب سے ایسی غلط بات منتقل کرے جس کی وجہ سے ان کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہوں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. اس کو تفریق کرنا کہا جاتا ہے. چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو, چاہے بھائی بھائی کے درمیان ہو, چاہے کوئی عام دو مسلمانوں کے درمیان ہو. تفریق خود ایک ایسا قابل لعنت کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا اور اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار بیان فرمائی کہ ملعون من فرق, کہ جس نے تفریقہ کیا, دو شخصوں کے درمیان جدائی ڈلوائی, وہ شخص ملعون ہے, قابل لعنت ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے. ہماری معاشرتی زندگی کے اندر گھروں میں, خاندان میں اور رشتے داروں میں اس طرح کی صورتحال پیش آتی رہتی ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے دل متنفر ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں کچھ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہونے کا جو سبب ہوتا ہے وہ کوئی تھرڈ پرسن ہوتا ہے جس کی ہم بات کو سن کر آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں غلط رائے اور غلط خیال قائم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو تو ملعون قرار دیا ہی ہے, لیکن انسانوں کو بھی عقل و شعور سے اور دانشمندی سے کام دیتے ہوئے ایسے لوگوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. خدا نخواستہ کوئی شخص آپ کے سامنے کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو اول تو جب تک فریق ثانی کی بات کو نہ سنا جائے اس وقت تک کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر کسی دوسرے شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہو جو سامنے موجود نہ ہو تو ایسی صورتحال میں اس کو غیبت, الزام تراشی, بہتان, تہمت کی وجہ سے انسان کے لیے ایسے موقع پر سننا درست نہیں ہوتا کہ جبکہ وہ شخص موجود نہ ہو. غیبت کیوں منع کی گئی ہے؟ احادیث طیبہ میں غیبت کی اتنی سخت ممانعات اور وعیدیں کیوں نازل ہوئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان جب غیبت کسی کی سنتا ہے تو خواہی نہ خواہی, شعوری یا غیر شعوری طور پر, دانستگی میں یا نادانی میں کسی دوسرے شخص کے بارے میں اس کے دل و دماغ کے اندر جو صحیح امیج ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کسی کے بارے میں برائی سنیں گے, وہ شخص آپ کی نگاہوں میں کل تک ایک اچھا اور پاکیزہ شریف النفس انسان سمجھا جاتا تھا, لیکن 4 آدمیوں کی محفل میں جب آپ نے اس کے بارے میں کچھ غلط خیالات اور تصورات سنے تو آپ کے دل میں دانستگی کے ساتھ یا نادانی میں
اس کے بارے میں غلط شعور قائم ہوگا، غلط تصور قائم ہوگا، اور انسان کا دل اسی کی طرف سے کھٹا ہو جانا یہ خود اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے غیبت کرنے والے کو بھی اس طریقے سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگار اور مجرم قرار دیا ہے، اسی طرح غیبت سننے والے کو بھی اس کا ساتھی قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے غیبت سے، تجسس سے، بدگمانی سے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنے سے، عیب جوئی سے سختی سے ممانعت کی۔ اس لیے اس قابل لعنت فعل سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور جو قابل لعنت فعل کام کر رہے ہیں ان کے شر سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم ان کی باتوں میں آ کر اپنے خونی رشتوں کو، اپنے فیملی کے، اپنے رشتہ داروں کے ایسے تعلق کو خراب نہ کریں کہ جس کو کوئی تیسرا شخص آ کے خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل لعنت کاموں میں سے ایک لعنت کا کام یہ ہے کہ کسی شخص سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ وسعت رکھنے کے باوجود اس کو دھتکار دے اور نہ دے، اس نہ دینے والے کو بھی حدیث میں ملعون قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یعنی آپ دیکھیں دو شخص اس میں آ گئے ہیں، ایک تو وہ کہ جس نے اللہ کے نام پر کسی سے دنیا کی چیز طلب کی، مال کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، دنیا طلبی کے لیے اللہ کا نام استعمال کیا، شرعاً جائز نہیں اللہ کا نام لے کر مال طلب کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کا نام تو اتنا بڑا ہے کہ اس کے نام پر تو اس قابل ہے کہ جنت طلب کی ہے، ہم اس کے نام پر جو کہ اتنا عظیم نام، باعظمت نام، اس کے نام پر ہم دنیا کی کوئی عارضی فانی اور ایسی چیز کی جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ایسی حقیر چیز کا سوال کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا اللہ رب العزت کے نام کی بے ادبی۔ تو جو شخص یہ کام کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر مال طلب کرتا ہے، اللہ کے نام پر پیسہ مانگتا ہے، اللہ کے نام پر دنیا مانگتا ہے، ایسے شخص پر بھی لعنت آئی۔ اور اگر کسی کے سامنے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ وسعت رکھنے کے باوجود اگر وہ نہیں دیتا تو ایسے شخص پر بھی لعنت آئی۔ لیکن اس دوسرے مسئلے کو سمجھنا چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر واقعی وہ شخص مستحق ہے، اگر وہ واقعی وہ مستحق شخص ہے، ضرورت مند ہے، اور وہ آپ کے سامنے آ کر اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، تو آپ کو اپنی وسعت رکھنے کی صورت میں کچھ نہ کچھ اس کی مدد کرنی چاہیے، محروم نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس نے نام بہت بڑا لیا ہے۔ یہ غلط میٹر ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اللہ کا نام اس کو نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے اللہ کا نام دیا تو پھر اللہ کے نام کا ادب اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس موقع پر کچھ نہ کچھ دیا جائے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو واقعی ضرورت مند ہو۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر پروفیشنل قسم کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ دن بھر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر گھر پر، ہر دروازے پر ان کی دستک دیتے ہوئے اللہ کے نام پر سوال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے تو پروفیشنل قسم کے لوگوں کے لیے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ جس کا کام اوڑھنا بچھونا ہی ماننا ہے، جس نے اپنی زندگی کا اس کو ایک معاش کا ذریعہ بنا کے رکھا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو شران دینا بھی درست ہے، کیونکہ حوصلہ شکنی ان کی ضروری ہے۔ یہ جو بات میں نے کی کہ اللہ کے نام پر اگر کوئی مانگتا ہے تو نہ دینے کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت آئی ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو واقعی ضرورت مند ہے۔ اب یہ کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلے؟ مارکیٹ میں، بازاروں میں، مسجدوں کے دروازوں پہ ہر جگہ یہ صورتحال ہے کہ لوگ آتے ہیں، مانگتے ہیں، اس سے اللہ کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ امتیاز کرنا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ پروفیشنل ہے یا واقعی مستحق اور ضرورت مند ہے، تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر انسان کو ایسے موقع پر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں القاء فرما دیتے ہیں، کسی شخص کے اچانک سے سامنے آنے جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نہیں جانتے کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کا بیٹھنے والا، مانگنے والا، اس طرح کا کام کرنے والا ہے، لیکن اچانک سے آپ کے سامنے آیا، آپ کے دل کی گواہی اگر یہ ہے کہ ہاں واقعی لگتا ہے ضرورت مند، اور دل کے اندر سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے، تو اس احساس کو پورا کرتے ہوئے
انسان کو اس موقع پر دے دینا چاہیے. باقی اب وہ جانے اللہ جانے، اس کا معاملہ اللہ کا ہے. اس نے اگر مثال کے طور پر غلط سوال کیا ہے، اس نے اگر ناجائز سوال کیا ہے اور ضرورت مند وہ نہیں تھا، تو ایسی صورت میں وہ گناہگار ہوگا. آپ اپنے دل کی گواہی کے مطابق اس موقع پر دے سکتے ہیں. یہ دونوں طرح کے مسئلے اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے. خلاصہ یہ کہ اس بات کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے نام پر اول تو کسی کے سامنے کوئی چیز مانگنی نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی اللہ کا نام لے کر اگر آپ کے سامنے آتا ہے، مانگتا ہے، وہ الگ بات ہے، اس نے غلط کیا، لیکن اس موقع پر کچھ نہ کچھ اللہ کے نام کے ادب اور اس کی عظمت کی وجہ سے دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس کی ضرورت کے مطابق کچھ جیسا نہ دیں، لیکن کچھ نہ کچھ یہ دیکھ کر کے اس نے نام کتنا بڑا استعمال کیا ہے، تو اس موقع پر انسان کو دینا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کے نام کا ادب اور احترام ہو. اسی طرح لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ شطرنج، جوا، قمار والے اور سٹا والے جو کھیل ہوتے ہیں، ان کھیلوں کا کھیل بہت سارے ایسے کھیل ہیں جن کے اندر جوا ہوتا ہے، قمار ہوتا ہے، سٹا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہار جیت کے اندر پیسہ لگایا جا رہا ہوتا ہے، جیسے تاش ہے، اسی طریقے سے چیز ہے. ہمارے یہاں بہت سارے کھیل اس طرح کے، بلکہ اب تو کرکٹ وغیرہ کے اندر بھی نوجوان نسلوں کے اندر اس طرح کی چیز آ گئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سب ٹیمیں پیسے ملا رہی ہوتی ہیں اور پھر اسی ایک کو انعام مل رہا ہوتا ہے. تو اس کی بھی شکلیں تو نہ ملتی. اگر کوئی نوجوان نسل اس طرح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو علماء سے پوچھ کر اپنے اس کھیل کو ویریفائی کروانا چاہیے کہ ہمارا یہ طریقہ کار اسلامی اور شرعی ہے کہ نہیں. اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ غیر شرعی طریقے سے ہم کوئی کھیل کھیل رہے ہیں تو دراصل وہ ہم کھیل نہیں کھیل رہے، ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. قرآن کریم میں کتنے سخت الفاظ میں جوا کی ممانعت اور حرمت نازل ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ذکر کی، جوا، جس کو قمار کہتے ہیں. جوا، اس قمار اور اس جوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے. گندگی، رجس کے معنی غلاظت اور گندگی اور خباثت کیا ہے؟ وہ غلاظت کے انسان جس کو دیکھے تو اپنی آنکھیں ہٹائے. اس گندگی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ یہ وہی گندگی ہے، یہ رجس ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے اور شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، تم اس سے بچو. تو اس لیے جوا کسی بھی طرح کا کھیل ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، اس کے اندر جوا، سٹا، اس کے اندر قمار، اس طرح کے معاملات شرعاً جائز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھیل کے جن کے اندر اس طرح کا جوا یا قمار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھیل کھیلنے والے کو ملعون قرار دیا. اس زمانے میں شطرنج ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص شطرنج کا نام لے کر فرمایا کہ جو اس کھیل کے اندر لگے گا اور جو اس کھیل کے اندر مبتلا ہوگا وہ ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت میں اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ ہمارے بچے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، بچپن کے کھیل تو کھیل ہوتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا جوانی کی عمر میں آ رہے ہوتے ہیں، لڑکپن کی عمر میں آتے ہیں تو گلی محلہ کی ٹیموں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر ہمارا ان کے اوپر یہ بھی فوکس ہو کہ خدا نخواستہ یہ کہیں کسی غلط قسم کے کھیل میں مبتلا. کھیلنا شریعت میں ناجائز نہیں، کھیل پسند کیا گیا ہے. ایک انسان اپنی تفریح کے لیے، ذہنی ریفریشمنٹ کے لیے، انسان سے ذہنی تازگی کے لیے کھیلے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کے لیے کچھ حدود مقرر کی، اس کے لیے کچھ قیود مقرر کی. خود فقہاء نے اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کھیل کس طرح کے جائز ہے، کھیل کس طرح کے جائز ہے. چنانچہ فرمایا کہ سب سے پہلی شرط یہ کہ ایسا کھیل کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کا جوا نہ ہو. اگر اس کھیل کے اندر جوا آ گیا تو وہ کھیل کوئی بھی ہو، وہ کھیل ناجائز ہو. چاہے وہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عام سا کھیل ہے، بچے کھیلتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر 4 آدمی جمع ہو گئے اور جوا اس کے اندر آ گیا تو اس کے اندر حرام ہونے کا معنی آ گیا. اس کے اندر کھیلنا، اس کے اندر لگنا یہ حرام ہے. اپنے بچوں کو اس سے دور کرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ جو کیرم ہے، ڈبو ہے، یہ اسی طرح فٹ بال وغیرہ کے جو ہاتھ کے کھیل ہوتے ہیں، ان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ دکانوں پہ کھڑے ہوئے لوگ آتے ہیں، 2 ٹیمیں کھیلتی ہیں، جو ہارتا ہے وہ پیسے دے کے جا رہا ہے. بہت سے نوجوانوں کو میں نے دیکھا
کہ یہ مسئلہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ تو جوا تھوڑی، یہ کوئی جوا تھوڑی ہے، ہم تو جاتے ہیں بھائی کسی نے اس کو دکان والے کو پیمنٹ کرنی ہے، ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو ہارے گا وہ پیمنٹ کرے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے کیرم میں ڈپو ہے یا اور بھی اسنوکر وغیرہ کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو جو ٹیم ہارتی ہے وہ ٹیم پیسے دیتی ہے۔ تو آپ یہ سوچے ذرا کہ اسی کو تو جوا کہتے ہیں، اور جوئے کی حقیقت کیا ہے؟ جوئے کی حقیقت کیا ہے؟ جوئے کی حقیقت یہی ہے کہ آپ ایسی جگہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ اس جگہ پر آپ موہوم طریقے سے کہ آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو نفع بھی ہو سکتا ہے، پیسہ لگا کر اب آپ کے اوپر رسک ہے کہ اس پیسے سے پیسہ بھی بن سکتا ہے، اور جو پیسہ لگا وہ ڈوب بھی سکتا ہے۔ اب آپ کھیلنے کے لیے گئے، آپ رسک میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے دینا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہیں دینا، جب آپ جیت گئے تو اس کا مطلب ہی کہ آپ نے نہیں دینا، یہ تو جوا ہے۔ چاہے اسنوکر میں ہو، چاہے کیرم میں ہو، ڈپو میں ہو، فٹ بال میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، اس طرح کی صورتحال۔ اسی طرح ٹیمیں جمع ہوتی ہیں، سب سے مثال کے طور پر 2-3 ہزار روپئے جمع کر لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی انعام رکھتے ہیں اور وہ کسی ایک ٹیم کو دے دیتے ہیں، باقی سب ٹیموں نے بھی پیسہ لگایا، سب ٹیموں نے پیسہ لگایا، لیکن کیا ہے کہ ایک شخص کو ایک ٹیم کو پیسہ ملا، باقیوں کو نہ ملا، یہی پیسہ ڈوب جانا، اسی کو تو جوا کہتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ان ٹیموں سے ہٹ کر کوئی تیسرا بندہ ایسا ہو جو باہر کر کے جو ان میں پیسہ لگانا ہو کہ تم سب کھیلو، جو جیتے گا میں انعام دوں گا، وہ جائز۔ گھوڑ دوڑ کے مقابلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، خود اہل نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے، آپ خود بھی گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا کرتے تھے، آپ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا کرتے تھے، ہدف مقرر کرتے تھے صحابہ کرام کو، آپ جو اس کیا نام ہے گھوڑ دوڑ کے مقابلے کے اندر آپ اس میں شامل کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ اس کی ایک جگہ مقرر ہوتی تھی کہ کہاں سے چلنا ہے، کہاں، خود حدیث میں اس کے اندر تفصیل سے موجود ہے کہ آپ کس طرح سے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ گھوڑے اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے تو ٹارگیٹ دور رکھا جاتا تھا، گھوڑے اگر اعلیٰ نسل کے نہیں ہوتے تھے تو زیادہ دور تک نہیں بھاگ سکتے، تو اس صورت میں ٹارگیٹ قریب رکھا جاتا ہے۔ اشارت کے اندر وہ روایتیں موجود ہیں، لیکن اسی جگہ پر روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کا بھی ذکر کیا ہے کہ گھوڑ دوڑ کے مقابلے کے اندر اگر وہاں پر جوئے کی اور میسر کی کوئی شکل آ گئی تو یہ کھیلنے والے ناجائز کام کریں۔ تو سب سے پہلی شرط کھیل کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر جوا نہ ہو، کسی بھی طرح کا جوا نہ ہو، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کھیل میں ایزا آسانی نہ ہو، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ ہمارے یہاں مار دھاڑ کے کھیل بہت سارے ہوتے ہیں، ریسلنگ جس کو کہتے ہیں، دنیا بھر کے اندر ایک کھیل دیکھا ہو، کھیلا جا رہا ہو، ایک دوسرے کو مار رہے، اٹھا کے پٹک رہے اور کھیل ہو، دیکھنے والے بھی خوش ہو رہے، کرنے والے بھی خوش ہو رہے، اس کے اندر جوا قمار نہ بھی ہو، ایک دوسرے سے جو لڑنے کا کام یا مرغے لڑانے کا کام کر رہے ہوتے، کتنے اس میں پیسہ لگایا جا رہا ہوتا ہے، مرغے لڑا رہے ہیں، جانوروں کو لڑا رہے ہیں، جیتنے والے کو پیسہ مل رہا ہے، جوا کے ساتھ ساتھ یہ کھیل بذات خود نہ جائے۔ نبی علیہ السلام نے جانوروں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے سے منع کیا ہے۔ ابھارنے کا مطلب کہ ایک جانور کو سامنے کھڑا کر دیا، اب اس کو اس کے خلاف کریں گے، ایسا کیا کہ لڑو اور بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ آپ سوچیں جب جانوروں کو ایک دوسرے کی طرف ابھارنا جائز نہیں تو انسان کو انسان کے قریب کھڑا کر کے لڑانا کیسے جائز ہوگا؟ وہی غلط ہے کہ ڈاؤن کے طور پر، کشتی کے طور پر، کہ طاقت آزمائی اور زور آزمائی کے طور پر، جہادی ٹریننگ کے طور پر ایک دوسرے کو مارا دھاڑا نہ جائے، صرف ایک دفاعی حربوں کے طور پر اگر ایک دوسرے سے طاقت آزمائی کی جا رہی ہے کہ کون گرا دیتا ہے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ کشتی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو گرایا کرتے تھے، صرف وہ زور آزمائی ہوتی تھی، یہ نہیں ہے کہ مار رہے خون میں نکل رہا ہے، دانت بھی ٹوٹ رہے اور ایک دوسرے کو اٹھا کے پٹک دے رہے، یہ کھیل شرط میں 6 روپے جائز تھے، ایزا رسانی نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کھیل ایسا ہو کہ جس سے کوئی حقوق اور فرائض ظاہر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حقوق اور فرائض ظاہر ہو، یہ نہیں کہ کھیل کی وجہ سے نماز جا رہی، کھیل کی وجہ سے نماز جا رہی اور حقوق متاثر ہو رہے کہ ماں باپ کے حقوق متاثر ہو رہے، ماں گھر میں بیٹھی ہوئی کہ بچہ بھی آئے گا تو دکان سے جا کے دہی سبزی لے کر آئے گا اور بچے ماں کے کہنے ہی نہیں سن رہے، جی میں جو ہے ایسا کھیل جس میں حقوق ضائع ہوں اور فرائض ضائع ہوں، قرآن نے لکھا ہے کہ وہ کھیل جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق اور فرائض تو مقدم ہے، یہ کھیل زندگی کا مقصد تھوڑی۔ ایسے کھیل کہ جس کی وجہ سے نماز ضائع ہو، جس کی وجہ سے حقوق ضائع ہو، فرائض و واجبات اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہوں، ایسے کھیل درست نہیں۔ جب کھیلنا درست نہیں تو ایسے کھیلوں کو دیکھنا کیسے درست ہوگا؟
ہمارے یہاں کوئی کھیلنے والا کھیلے نہ کھیلے، دیکھنے کی صورت میں میرا ماننا ہے، دیکھنے کی وجہ سے کوئی خاص قسم کا اگر کوئی ٹیموں کا میچ ہو رہا ہے، سڑکیں سویران سنسان، مسجد بھی ویران اور سنسان. کیوں؟ اس سے یہ مسجد میں 15 منٹ کے لیے اگر آ کے نماز پڑھیں گے تو پیچھے چھکے چوکے کون دیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ ناراضگی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے حقیقت ہے. ہماری نوجوان نسل ان کاموں میں لگی ہوئی ہے. اس زمانے کے کھیل کیا تھے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے 3 کھیل پسند کیے. یہ کھیل کسی زمانے میں جب ہوتے تھے تو پھر وقت کے بڑے بڑے جو طاغوت ہوتے تھے کیسر و کسرا، وہ آ کے جگہ پر میں گرتے، ایسے کھیل صحابہ نے کھیلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کھیل مردوں کے لیے پسند: گھوڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی. گھوڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی. آج کے زمانے کے کھیل کیا ہے؟ بیٹھ کے بٹنے دباتے رہو، اتنے گول ہو گئے، اتنے رن بن گئے، اتنے اسکور ہو گئے، اتنے کوئن مل گئے. یہی ہمارے بچوں کا کھیل. ذہن بھی جو باؤنڈ ہو چکا ہے، جسم بھی باؤنڈ ہو چکا ہے. فزیکلی طور پر بھی ایکٹیویٹی ہے ہمارے بچے، فزیکلی طور پر بھی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. آپ اپنے بچپن کو دیکھنے میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا ہوں، خود آپ کا بچپن کیسے گزرا کہ کھیل کر جب گھر میں آتے تھے تو پسینے سے شرابور ہوتے تھے. ایسا کھیل ہوتا تھا نا کہ پسینے سے شرابور. آج بند کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے جی نیٹ کا گیم کھیل. یہ ہمارے بچوں کی ایکٹیویٹیز ہے. فزیکلی طور پر بھی یقین کر لیجیے کہ ہمارے بچوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. فزیکلی طور پر دینی اعتبار سے اخلاقیات اس میں کیا ہے، گیم کس طرح کی، یہ غلط ٹاپک. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گیم کس طرح کے ہمارے معاشرے میں اس پہ کیا دکھایا جا رہا ہے، عورتوں کی کیا ڈریسنگ ہوتی ہے، آنے والے اس کے اندر چلنے والے حرکت کرنے والے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، سب آپ کو معلوم. اس پر میں نہیں جا رہا، میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ سب کچھ ملا یہ کتنا بڑا نقصان کہ ہمارا بچہ فزیکلی طور پر باؤنڈ ہو چکا ہے، ذہنی جنون کا شکار ہو چکا ہے، اس کی آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں. عمر ہی کیا ہے، یہ چشمہ لگ رہا ہے. ذہنی طور پر، دماغی طور پر ابھی تو انتظار کیجیے. ابھی تو دنیا کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ چند دہائیوں میں خطرناک قسم کی بیماریاں دنیا کے اندر وجود میں آنے والی ہیں. وہ اس وجہ سے کہ اسکرینوں کے اوپر مستقل بیٹھ کر 3-3, 4-4, 5-5 گھنٹے بیٹھے رہنا یہ کتنا ذہن کو، دل و دماغ کو اور نظروں کو اور انسان کی فزیکلی طور پر جسم اور ہیلتھ کو کتنا متاثر کرتا ہے. ابھی تو 2 دہائیاں ہی نہیں گزری ہیں، ابھی تو 2 دہائیاں اس کی موبائلوں کو اور اسکرینوں کو نہیں گزری. آنے والے وقتوں میں کس طرح کی بیماریاں ہیں. اسی لیے انسان کو نارمل رہنا چاہیے، معتدل استعمال کر، ضرورت کی چیز ضرورت کے حد تک رہے، وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. جیسے چھری چاقو کی مثال ہے کہ ہمارے ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے، لیکن یہی اگر ہمارے کھیلوں میں ہو اور ہم آپس میں مار دھاڑ اور لڑائی جھگڑوں میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ چیز ہمارے لیے نقصان دے. بالکل اسی طرح کی چیز ہے. اللہ نے یہ نعمت کے طور پر ہماری ہمیں چیز عطا کی تھی کہ ہم بیٹھ کر اتنے دور فاصلے سے رابطہ کرتے ہیں اور ایسے آپس میں گفتگو کرتے ہیں جیسے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں. اللہ نے ہمیں نعمت دی. دنیا سمٹ کر ایک کمرے میں آ کر بند ہو چکی ہے، لیکن ہم نے اس نعمت کو زحمت بنا دیا. ہم نے اس نعمت کو اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دے رہا ہے. بہرحال تیسری بہت اہم شرط کہ کھیل ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جس کے اندر حقوق اور فرائض ظاہر. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کھیل ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کافروں کی یا فاسقوں کی، اللہ کے نافرمان بندوں کی مشابہت نہ ہو. یہ فقہاء نے ذکر کیا اور یہ خود حدیث میں موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. لہذا کھیل کے اندر، لباس کے اندر، وضاحت کے اندر، رہن سہن کے اندر، اپنی زندگی کے طور طریقوں کے اندر، اپنے طرز حیات کے اندر، لائف اسٹائل کے اندر، جہاں کہیں بھی خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی غیر قوم کی، اللہ کے نافرمان بندوں کی، فاسق اور فاجر لوگوں کی، سرکش بندوں کی اگر مشابہت اختیار کرتے ہیں، اس حدیث کے مطابق ڈرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فہو منہم، کہ وہ انہی میں سے ہے. چنانچہ ایسے کھیل جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر، مخصوص طور پر کھیلے ہی کافروں یا فاسقوں اور فاجروں کی طرف سے جاتے ہیں، ایسے کھیل جو اتنے مشہور ہیں، مسلمان بچوں کو اس کے اندر مشغولیت نہیں رکھنی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں تاش ہے، چیس ہے. عام طور پر یہ تاش اور چیس قسم کے جو کھیل ہیں، ان کھیلوں کے کھیلنے کے پیچھے عام طور پر تقریباً 80% آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جوا ہوتا ہے، اس کے اندر جوا کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ کوئی بندہ اگر کھیلے جوئے سے بچ کر کھیلے، ٹھیک ہے، شریع مسئلے کی گفتگو سے جائز ہے، لیکن چونکہ یہ کھیل اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اخلاقی طور پر منع کرنا چاہیے اپنے بچوں کو اس چیز سے بچائیں.
کیونکہ آج یہ بچے جوئے کے بغیر کھیل رہے ہیں. 4 بچے جمع ہو گئے جی تاش کے پتے کھیل رہے ہیں, چیس کھیل رہے ہیں, اس طرح کی جو کھیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جوئے کے بغیر آج کھیل رہے ہیں, کل جوئے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں گے. کیونکہ اس کے اندر ایک جاذبیت, ایک معاشرے کا رواج خود بچوں کو اس چیز میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے ہمیں ایسے کھیل کھیلنے سے بھی بچنا چاہیے کہ جن کھیلوں کے پیچھے اس طرح کی چیز موجود ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اس پر چلا جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرتا ہے. اسی طرح لعنت کے اسباب میں سے ایک اور سبب جو اس وقت کے اعتبار سے دسمبر کا آخر چل رہا ہے, اس وقت کے اعتبار سے بہت اہم ہے, وہ یہ کہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کے طریقے پر چلنا یہ خود لعنت کا فعل ہے. بہت ساری حدیثوں میں ایک نہیں 20 حدیثیں ایسی موجود ہے کہ جن کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود لعن اللہ النصارى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر اور نصارہ پر, ان اہل کتاب پر لعنت فرمائی, اور پھر آگے حدیث کے اندر ان کے برے کرتوت کا ذکر کیا. بہت ساری حدیثیں ایسی 20 حدیثیں موجود ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود و نصارہ کے غلط فعل کو ذکر کرنے سے پہلے ابتدا حدیث کی اس چیز سے کی ہے کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو ان کے اوپر. اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو شخص ان یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلتا ہے, ان کو اپنا دوست بناتا ہے, ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے, ان کا رہن سہن, ان کے خاص طور پر مذہبی تہوار اختیار کرتا ہے, وہ شخص بھی ایسے ہی ملعون ہیں جیسے کہ ان پر لعنت ہے. آج 23 دسمبر ہے, 2 دن کے بعد کرسمس ڈے جو خالصتاً ایک عیسائیوں کا دن ہے, لیکن ہم مسلمان بھی افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنے دوستوں میں اس طرح کے دوست کے جو یہ کرسمس ڈے وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو کرسمس, میری کرسمس اور مبارکباد وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, بلکہ اب تو ایک دوسرے کو تحائف کا لین دین اور کیک بھی ایسے کہ جس میں کرسمس لکھا ہو مسلمان خرید کر دے رہا ہو. اپنے آفیسز کے اندر وہ طبقہ کے جو نان مسلم ہیں, ایک مسلمان اپنے دین اور اسلام کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر ایسے موقع پر مبارکباد پیش کر رہا ہوتا ہے, تحائف دے رہا ہوتا ہے, اور جواز کی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ عید کے موقع پر وہ بھی ہمیں مبارکباد دیتے ہیں, تو ہم ان کی عید کے موقع پر کیوں مبارکباد نہ دیں. شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ایک مسلمان ہو کر یہ سمجھے کہ کرسمس ڈے کے موقع پر کسی کو کرسمس, میری کرسمس مبارکباد پیش کرے. شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. آپ کو پتا ہے اور ہر شخص جانتا ہے, مسلمان کو یہ پتا ہے کہ کرسمس ڈے کے پیچھے بیٹھ کر تصور کیا ہے. یہی نہ کہ گاڈ سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دن پیدا ہوئے, ان کے نظریے کے مطابق اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ من ذالک, العیاذ باللہ, نعوذ باللہ من ذالک, العیاذ باللہ, اس دن 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, پڑھ لیجیے میرے ساتھ, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. گاڈ سن کی بات بھی منہ سے نکلے تو قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اللہ کسی کا باپ نہیں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں. ہم مسلمان ہیں, نماز کے اندر لم یلد ولم یولد پڑھ رہے ہیں. 25 دسمبر کو اللہ کے بیٹے کے تصور کے ساتھ ہم کسی عیسائی کو تحفہ دے رہے ہیں. اس تحفے کے طور پر آپ چاہے آپ اس کے اندر کوئی میسج بھیجیں, چاہے تحفہ بھیجیں, مبارکباد بھیجیں, کیک بھیجیں, یا کسی بھی طرح کی تقریب میں شرکت کریں, ایسے لوگوں کے لیے فقہاء نے کہا کہ اپنے کلمے کی تجدید کر کے دوبارہ اسلام لیں. فقہاء نے اس تہوار کے دن اگر کسی عیسائی کو کسی نے مبارکباد پیش کی, کوئی تحفہ پیش کیا, اس کو کلمہ پڑھ کے دوبارہ داخل ہونا چاہیے, اس کے ایمان کے نعرے پڑ گئے. لیکن ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہ ان کا نظریہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے. ہم ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتے. ہم وہ قرآن پڑھتے ہیں جس کے اندر ایک نہیں کتنی جگہ پر یہ بات پیش کی گئی ہے, انما المسیح عیسی ابن مریم, انما المسیح عیسی ابن مریم. مسیح اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, یہ تو عیسیٰ ابن مریم ہیں, مریم کے بیٹے ہیں. کلمۃ اللہ, یہ اللہ کے خاص کلمہ, یعنی اللہ کی خاص نشانی. مل مسیح ابن مریم الا رسول, یہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں. اس لیے میرے دوستوں, ہمیں خود بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی اس دن کے حوالے سے, کرسمس ڈے کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے.
خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ رسم و رواج کی چیزوں میں ہم پڑھ کر ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دین اور ایمان کو ہی کھو دیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بھی عید کے دن کتنے ہیں، صرف اور صرف دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے کسی دن لوگوں کو دیکھا لوگ جمع ہیں، کھیل کود میں اور تہوار کے طور پر گزار رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ زمانہ جاہلیت سے کا نوروز و مہرجان کا کوئی دن ہے کہ جس میں یہ تہوار منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں دو بہترین دن دیے ہیں، اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں دو بہترین دن دیے ہیں. ایک عید الفطر ہے جو یکم شوال کو منائی جاتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے جو 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے. اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں دو بہترین دن دیے ہیں. مسلمان کے لیے کوئی تیسری عید نہیں ہوتی. اللہ کا ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اپنے گھروں میں بھی اس بات کا جائزہ لیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں کے اندر، ان بچوں کے بھی آگے جو ہے سوشل میڈیا کے اندر رابطوں میں، ان کی ویب سائٹوں میں، ان کے اپنے سوشل میڈیا کے ذرائع میں کئی ایسی ایکٹیویٹیز نہ ہو. ان کو پہلے سے خبردار کرتے کہ بیٹا تمہارے وہ دوست نہیں ہو سکتے، وہ تم جس کو دوست سمجھ رہے وہ دوست نہیں ہے. قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ کو اپنا دوست کر رہا ہے، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. مسلمان کا دوست کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسول. تمہارا دوست تو اللہ ہے، تمہارا دوست تو رسول ہے، تمہارا دوست تو ایمان والے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. سورہ مائدہ 6 بارہ اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارا دوست کون ہے؟ تو مسلمان کا دوست اللہ کہہ رہے کہ اللہ کا رسول اور ایمان والے. ہم نعوذ باللہ ہم ان لوگوں کو دوست کہیں جو غور سنکر اندیہ رکھتے ہیں، ہم قادیانیوں کو اپنا دوست ہیں، ہم ہندوؤں کو اپنا دوست ہیں. ایسے کہنے والوں کو شرم سے ٹوٹ کے مر جانا چاہیے کہ اسلام نام صرف کلمہ پڑھنے کا ہے، کہ نام اللہ کا رسول کا، اور دوستیاں جا کر ان سے لگا رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے. کیونکہ اگر یہ اللہ کے رسول کو رسول مان لے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. یہ رسالت محمدی کو تسلیم نہیں کر رہے، ہم اللہ کے نبی کے نہ ماننے والوں کو جا کر اپنا مان رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کرسمس ڈے ہمارا ڈے نہیں ہے. ہمارا دن صرف اور صرف مذہبی تہوار کا صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی دور رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا